السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے رمضان المبارک کے روحانی اور جسمانی ٹوٹکے، جو حضرت حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چوغائی دعوت برکاتہم عالیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشر کی طاق راتوں میں جس طرح بھی اور جتنا بھی اللہ کے حضور اپنا عز و نیاز پیش کیا جائے کم ہے، چنانچہ شب قدر میں بیدار رہ کر ہم بھی اسی طرح عبادت کریں جس طرح ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، یعنی کثرت سے نوافل پڑھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تفسیر یعقوب چرخی سے منقول ہے کہ اس رات میں 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والا اپنے مصلی سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی۔ مغفرت کے لیے نماز بہت ہی افضل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 4 رکعت نماز نفل۔ جو کوئی 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ شب قدر میں ذکر الہی۔ نوافل اور تلاوت قرآن پاک کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بہت افضل ہے، لہٰذا اس رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ احادیث میں ذکر کے متعلق بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر بہت ہی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال سے خبردار نہ کروں جو تمہارے بہترین اعمال ہیں اور تمہارے مالک کو پسند ہے اور درجات کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اور زر و مال کے خرچ سے بھی بہتر ہیں اور جنگ سے بھی؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں شب بیداری کی اور اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگایا اور اسے جبرائیل علیہ السلام اپنا پر لگائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہوگے۔ عصر سے مغرب زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ مغرب سے عشاء تک 17 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، یا نورو یا نورو یا نورو یا منورہ نوری نور قلبی بنوری معرفتک۔ نماز عشاء کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ ملک اور 2 رکعت نماز نفل۔ ہر رکعت میں 1 بار سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورۃ الکوثر۔ اس رات میں نوافل تلاوت، کلام پاک، کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ سے اس کی رضا اور جنت کی طلب کریں اور اللہ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ طلب کریں۔ شب قدر میں آدھی رات کے بعد 4 رکعت کر کے 16 نوافل اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کافرون 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 3 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح 4 کر کے 16 رکعت نوافل پورے کر لیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل وظیفہ کثرت سے پڑھیں، جو اس رات کا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نوافل پڑھنے والے پر رحم فرمائے گا اور اسے آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ وظیفہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔